سویڈنس مز یہ معاملہ حالیہ گو یم سات یہ نا لائق اور بدتمیز عمل آئے وجودس مز یت مز انسانیت سوز عمل آئے کہ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کی توہین کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی. یوں تو اس کی بے حرمتی کرنے سے یہ ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ یاد رکھو. مگر بہت نیرل کس یا طیفس میں ونیو تم سات پہ کم ون بت کر قرآن پاک حفاظت اور قرآن پاک کی حفاظت خاطر کور تم کا اقدام. کوئی کھڑا ہو جائے کس آئی غیرت دوپن چلو بھائی سویڈن کا وہ وہاں کرے گا، ہندوستان کا، برما کا، بھوٹان کا، پاکستان کا، کسی بھی ملک میں توہین قرآن ہو جائے، یہاں تک کہ کشمیر میں ہو گئی. لیکن بدا بس یہ کہ وہاں سے کیا کرو قرآن پاک کی حرمت کرتے تم کر بے حرمتی وہاں سے چین گائر کس حرمت اوراق آئی پارنے یہ مندون. اس دھرتی پہ ایسا کوئی واقعی دہشت گرد نہیں ہے. ببانگے بول میں کہتا ہوں کہ مذمت بھی کریں گے، ایوانوں تک یہ بات پوچھے گی، ہاں ان سفراء تک، قاصدین تک بات پوچھے گی. اور جو دنیا کو درس دینے جا رہے ہیں کیا کہ ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور پھر کبھی وہ علیاذ باللہ اسلام جیسے عظیم مذہب پر کیا دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں. بشوسی دبا یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے. اسلام نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اسلام امن اور سلام کی ساروی ذہنس من جذبات تشک، جوش تشک، ہاں بڑاس تشک یہ کہ حال ہی میں ایک کم عقل، احمق، نالائق اور بدبخت کہیں گے جس انسان نے حال ہی میں قرآن پاک کی توہین کی. ٹھیک، اور یہ کچھ واریاہ ناقابل برداشت، یقیناً یہ ناقابل برداشت، یقیناً یہ ناقابل برداشت ہے. اور ہم ہزار ہاں کیا بلکہ ہم کروڑ ہاں بار مذمت کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر دنیا میں کوئی انسانیت کو فروغ دیتا ہے، مذہب کو چھوڑو، مذہب کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، اگر انسانیت کے تئیں دیکھا جائے تو کم سے کم قرآن مقدس یا اسلام کے ان بنیادی اساسوں سے چھیڑ خانی کرنا سب سے بڑی وحشت اور دہشت ہے. اس سے بڑا دہشت گرد کوئی سرزمین پر ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آپ کا تھا وہ احتیاط. کمال یہ ہے اس کو تعلق وہ قرآن پاک سے، مگر حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتھ شہید سے سبتا، ان کے سامنے قرآن پاک تھا. ان کے سامنے کیا تھا؟ بلکہ روایات میں موجود یہ کہ تم اس قرآن پاک ہی پڑھا، کلام پاک ہی تم پڑھا. ان کے مناقب میں یہ لکھا ہے کہ تمن اوز بروکن تمویز آئے کریمہ سورہ بقرہ یہ مترجم چھ بنا کہ میون رب چھ مین خاطر کافی تو شفی، میون رب چھ مین خاطر کافی تو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. سورہ بقرہ میں ہے یہ الف لام کی آیت ہے، یہ بالکل آخری پیج پر ہے. تحت مسجد کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان اس عقدی واجبت اور اسی میں یہ شہید ہو. ان کا خون، ان کا لہو مبارک اسی کلام پاک پر گرا، اسی آیت پر گرا. یہ کہت کیا جور میں ہوت سیت میں انتے بس اخ کہت کہ یہ کہت بالکل آیا ساروین جاز جذب ایک ہفتے سے بہت زیادہ بڑاس بڑھ رہی ہے کہ انسان جو ایسا کہ اگر میں ایسے بروکن شاید زندگی کرہن بس درگور. لیکن میں ونیو میں تو تہ کوتا تعلق داری کلام پاک ست، چاہے دنیا مز کان کریا قرآن ست غداری یا وفاداری، اسے بحث نہیں. پنن پان زانو اس ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی لو لگائی. یم سات سویڈنس مز یہ معاملہ حالیہ گو یم سات یہ نا لائق اور بدتمیز عمل آئے وجودس مز یت مز انسانیت سوز عمل آئے کہ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کو اس کی توہین کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی. یوں تو اس کی بے حرمتی کرنے سے یہ ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ یاد رکھو. یہ مسلم کا مگر بہت نیرل کس یا طیفس میں ونیو تم سات پہ کم ون بت کر قرآن پاک حفاظت اور قرآن پاک کی حفاظت خاطر کور تم کا اقدام. کوئی کھڑا ہو جائے
یہ کہے کہ محض میں اراد تم ساتھ کہ خود میں حافظ نہیں ہوا، اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ہم کیا کریں گے؟ حفاظت بھی کریں گے. بدوان نہیں ڈالکس ونز چمز کس آئی غیرت دوبن چلو بھائی سویڈن کا وہ وہاں کرے گا، ہندوستان کا، برما کا، بھوٹان کا، پاکستان کا، کسی بھی ملک میں توہین قرآن ہو جائے، یہاں تک کہ کشمیر میں ہو گئی. لیکن بدا پسی کی ون سے کیا کرو قرآن پاک کی حرمت کرتے تیم کر بے حرمتی ون سے چائن گائر کچھ حرمتی اوراق آئی پارنے یہ مندو. تو نے فجر میں آج کلام پاک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو دیکھ ہمیں دوش مگر ژون چانہ گھر چھا سا ماہ رمضان پہ آمت قرآن کھولنے کے نہ ژےٚ کر یہ نیت. چلو بھائی میں اپنے بچوں کو ایک بچہ نہیں، میں 2 بچے نہیں، 4 بچے نہیں، میں اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. اور تو یقیناً گژھو اس ساری مسلمان آت من شجدر ات روز خاموشی. کیوں؟ سن جذبات کم، اصول سن جذبات زیادہ، اصول کم. ہم اصولیات نہیں جانتے ہیں، ہم جذبات کے مسلمان بنے ہیں. جذبات چھن دینداری، جذبات چھن دینداری. دینداری چھ اصول، دینداری چھ اصول. بھائی یہ ہو گیا، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ زبک یا اللہ اس دھرتی پہ ایسا کوئی واقعی دہشت گرد نہیں ہے. ببانگے دول میں کہتا ہوں کہ مذمت بھی کریں گے، ایوانوں تک یہ بات پوچھے گی، ہاں ان سفراء تک، قاصدین تک بات پوچھے گی. اور جو دنیا کو درس دینے جا رہے ہیں کیا کہ ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں. اور پھر کبھی وہ علیاذ باللہ اسلام جیسے عظیم مذہب پر کیا دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں. بشوزی دبا یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے. اسلام نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اسلام امن اور سلامتی ہند مذہب، یہ دین ہے. لیکن مسلمان سوچ مے کۭژاہ کر قرآن پاک چہ حفاظت فکر، میانہ گھر کوتاہ قرآن پاک حفاظت گژھان، کہیں ما چھ میانہ گھر دۄہے ام کھۄتہٕ بج توہین گژھان ات کلام پاک. تم سات ما آسن ام سانی ویک زون زانا دپان آسن امنا چھو صرف تمی ویز پیوان قرآن یاد یمن دون بائن چھ آسان من اختلاف گومت زمین مرلس پہ امن چھ تم ویز آسان قسم خاطر یہ قرآن اور کچھ نہیں رکھا ہے. امن ام سات باپ موج چھ آسان بیمار امن چھ تمی واز پیوان یاد یہ قرآن. امن چھنا معلوم، یہ ریئلائز کرتے ہیں نا روزانہ، یہ ہماری اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ اس کیا قرآن سے تعلق داری. کیا رمضان ہی میں ہمارا قرآن ہے؟ کیا ایسا تمی ویز قرآن یاد یہ سورہ یاسین پرن چھ بڑس یا بڑ تاکہ اگر جلدی دی امانت میں وقت تھا. اس لیے قرآن ہے. قرآن زندوں کے لیے، قرآن جینے کی کتاب ہے. قرآن مردوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ زندہ کتاب ہے، زندوں کے لیے ہے. اور زندو ترو یہ اصول اساسی دستور ترو، نتیجہ یہ ہے ہماری اس ویک پہلو کو، ہمارے اس کمزور پہلو کو دیکھ کر شاید کوئی یہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری اس غداری سے شاید قرآن پاک کیا ہو جائے، اس کی بے حرمتی ہو جائے. ہرگز یہ ان کا خام خیال اور وہم ہے. قرآن کی اس سے توہین سے قرآن ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کے محافظ اللہ تعالیٰ نے رکھے، مگر میں تو توش فیصلہ کرن اس کیا کور ام سپار چھا میں آزم تہ یاد کرمز کن وی تہ چھس بہ ونان لیلا قریش علم تراس بس میون نک نماز نکھوال نش سب آمت دنیا. سوال یہ